لکل حمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم تصحیح المصادر کا سبق نمبر 12 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12 مستقبل کا بیان۔ فعل مستقبل وہ ہے جس سے زمانہ آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ مستقبل وہ فعل ہے جس سے زمانہ آئندہ میں آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی سے پہلے خواہد لگا کر مستقبل بناتے ہیں، جیسے پرورد سے خواہد پرورد۔ مضارع بنانے کا طریقہ۔ فائدہ: مجہول میں شد سے پہلے لفظ خواہد آتا ہے، جیسے پروردہ خواہد شد، اور نیز تمام صیغوں کی علامتیں لفظ خواہد میں داخل کی جاتی ہیں، جیسا کہ گردانوں سے ظاہر ہے۔ یعنی ان کی جو علامتیں ہیں، جیسے کہ دال ہے، نون دال ہے، یا دال ہے، میم ہے واحد متکلم کی، یا میم ہے جمع متکلم، تو یہ علامتیں خواہد میں ہی داخل کی جائیں گی، جیسا کہ آپ گردانوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ گردان دیکھیے، خواہد پرورد، واحد غائب وہ پالے گا، خواہند پرورد وہ پالیں گے جمع غائب، خواہی پرورد واحد حاضر تو پالے گا، خواہید پرورد جمع حاضر تم پالو گے، خواہم پرورد واحد متکلم میں پالوں گا، خواہیم پرورد ہم پالیں گے جمع متکلم۔ تو دیکھیے جتنی بھی علامتیں ہیں سب یہ خواہد کے اندر داخل کی گئی، جیسے خواہد، خواہند، خواہی، خواہید، خواہم اور خواہم۔ پرورد جو ہے وہ پرورد ہی رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی مستقبل کی جو ہے مجہول کی دیکھ لیجئے۔ پروردہ خواہد شد وہ پالا جائے گا، یہ واحد غائب ہے۔ پروردہ خواہند شد وہ پالے جائیں گے جمع غائب۔ پروردہ خواہی شد واحد حاضر تو پالا جائے گا۔ پروردہ خواہید شد جمع حاضر تم پالے جاؤ گے۔ پروردہ خواہم شد واحد متکلم میں پالا جاؤں گا۔ پروردہ خواہیم شد جمع متکلم ہم پالے جائیں گے۔ یہاں پر یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں گے آپ، تو آپ کے لیے یہ بہت آسان رہے گا یہ والا۔ اردو میں مضارع کے آخر گا بڑھا کر مستقبل بناتے ہیں، جیسے پالے سے پالے گا، گا بڑھا کر۔ اب ہم یہاں پر سوالات حل کرتے ہیں۔ فعل مستقبل کی تعریف کرو۔ تو فعل مستقبل وہ فعل ہے جس سے آئندہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ مجہول، مستقبل مجہول میں لفظ خواہد کہاں آتا ہے؟ تو لفظ خواہد شد سے پہلے آتا ہے، شد سے پہلے آتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، صیغوں کی علامتیں کس جگہ داخل کی جاتی ہیں؟ صیغوں کی علامتیں مستقبل میں خواہد میں داخل کی جاتی ہیں۔ چوتھا سوال ہے، گفت سے مستقبل معروف کی گردان کرو۔ خواہد یہ گفت، خواہند گفت، خواہی گفت، خواہید گفت، خواہم گفت، خواہیم گفت۔ پانچواں سوال ہے، خواہیم آورد کیا صیغہ ہے؟ خواہیم آورد جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ پانچواں سوال ہے، خواہید رفت کا ترجمہ کرو۔ خواہید رفت کا ترجمہ ہوگا تم جاتے ہو۔ رفتن مصدر سے رفت ہے نا، تم جاتے ہو۔ ساتواں سوال ہے، پرسید سے مستقبل مجہول کی گردان کرو۔ پرسیدہ خواہد شد، پرسیدہ خواہند شد، پرسیدہ خواہی شد، پرسیدہ خواہید شد، پرسیدہ خواہم شد، پرسیدہ خواہیم شد۔ آٹھواں سوال ہے، سپردہ خواہی شد کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ سپردہ خواہی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، مستقبل مجہول کا۔
اس کا ترجمہ ہے سپردن مصدر کا معنی ہوتا ہے سونپنا، سپردہ خواہی شد تو سپرد کیا جائے گا، تو سپرد کیا جائے گا، اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے خواہیم آمد، خواہیم آمد آمدن مصدر سے آمد ہے، خواہیم آمد ہم آئیں گے، ہم آئیں گے۔ خواہید رفت، خواہید رفت تم جاؤ گے۔ طلبیدہ خواہند شد وہ بلائے جائیں گے، طلبیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے بلانا، اور خواہند اس میں نون دال کی علامت ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جمع غائب ہے، اور شد بتا رہا ہے کہ یہ مجہول ہے۔ نخواہی گفت تو نہیں کھائے گا، نخواہی خوردن مصدر سے خواہی ہے، یہ تو نہیں کھائے گا۔ تو ہم نے یہ خواہی نہیں دیکھنا، ہم نے اس کے اندر گفت دیکھنا ہے، گفت نہ، یہ خواہی جو ہے نا، خواہی سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مستقبل ہے، کیونکہ خواہد داخل ہو رہا ہے نا، تو یہی ہے یا ہے، تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، تو ہم خواہی کا ترجمہ نہیں کریں گے، اس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مستقبل ہے۔ نہ خواہی گفت تو نہیں کہے گا، گفتن مصدر سے گفت ہے۔ بخشیدہ خواہم شد، بخشیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے بخشنا، بخشیدہ خواہم شد میں بخشا جاؤں گا، خواہم شد، خواہم سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ واحد متکلم کا، اور شد بتا رہا ہے کہ یہ مجہول ہے۔ رسیدہ خواہد شد، رسیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، رسیدہ خواہد شد وہ پہنچایا جائے گا۔ خواہند پاشید، خواہند پاشید وہ چھڑکیں گے، پاشیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے چھڑکنا، تو یہ مستقبل معروف ہے، خواہند پاشید وہ چھڑکیں گے۔ آمر زیدہ خواہید شد تم بخشے جاؤ گے، آمر زیدن مصدر کا معنی بھی بخشنا ہوتا ہے، تم بخشے جاؤ گے۔ خواہم آورد، آوردن مصدر کا معنی ہوتا ہے لانا، خواہم آورد میں لاؤں گا۔ نخواہی آمد نخواہی آمد وہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہم اردو فارسی سے جو بنا لی ہم نے اردو، اب اردو سے ہم فارسی بنائیں گے۔ وہ لکھے گا، نوشتن مصدر کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اسی سے ہم خواہد لگا کر کے مستقبل بنا دیں گے، خواہد نوشت۔ میں پڑھوں گا، خواندن مصدر کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ہم خواہد پہلے لگا کے اور اس کے اندر ہی وہ جو علامتیں ہیں داخل کر کے بنا دیں گے۔ میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ خواہم خواند، خواہم خواند۔ تم بلائے جاؤ گے، یہ مجہول ہے، مستقبل مجہول ہے۔ طلبیدہ خواہیم شد، طلبیدہ خواہیم شد تم بلائے جاؤ گے۔ ہم لائیں گے، آوردن مصدر کا معنی ہوتا ہے لانا، خواہیم آورد۔ وہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے۔ نخواہند خورد، نخواہند خورد۔ تو پیے گا، خواہی نوشید۔ وہ پسند نہیں کیے جائیں گے، پسندیدہ نخواہند شد، پسندیدہ نخواہند شد۔